بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کل نواز شریف کے حق میں پروسیکیوٹر جنرل جو نیب پیش ہوئے تھے، ایک تو ان کا نوٹیفیکیشن اور ان کی منظوری بعد میں دی گئی اور وہ نواز شریف کے کیس میں پہلے پیش ہوئے۔ دوسرا، ان کو کل کی ان کی جو کارکردگی تھی اس بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جیسی مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور منظوری دی گئی ہے وہ نگران وفاقی کابینہ کی جانب سے، چونکہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کہ کیا نگران وفاقی کابینہ یا نگران حکومت یہ سارے اختیارات استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک نظام ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آصف زرداری اور شریف خاندان کے قریبی ملک ریاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرویز الہی کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ پرویز الہی کو جو جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس جو 18 مارچ کو ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں صدارت دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور پرویز الہی کی جانب سے بڑی دبنگ گفتگو کی گئی۔ ان کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو 21 نومبر تک ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توثیق کی گئی اور فرد جرم کی کارروائی کے لیے 21 نومبر کی تاریخ مقرر کی۔ کمرہ عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ انتخابات مسلم لیگ نون کو گزشتہ حکومت کے 16 ماہ کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور عوام کو پتہ ہے کہ یہ کتنے ملک کے چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیلسن منڈیلا آیا ہے، یہ پہلے اپنے بھائی سے تو حساب لے، اتنی انہوں نے مہنگائی کی اور لوگوں کو نقصان دیا ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ لوگوں نے شدید مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، کچھ لوگ اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ دیگر کو پینشن کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا، یہاں تک کہ شہباز حکومت نے اپنے حقوق کے احتجاج کرنے والے اساتذہ پر بھی ظلم کیا ہے اور ان کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس صاحب نے سماعت کی اور انہوں نے چونکہ ابو الاسناد ذوالقرنین چھٹی پہ تھے، انہوں نے سماعت کی اور پرویز الہی کی جانب سے وکیل عبدالرزاق عدالت میں پیش ہوئے جہاں پی ٹی آئی رہنما کو پیش کیا گیا۔ جج راجہ جواد عباس کا کہنا تھا کہ جیسے سیاستدانوں میں نگران ہوتے ہیں ویسے ہی ججوں میں نگران ہوتے ہیں۔ آج میں بطور نگران جج آپ کا کیس سن رہا ہوں بطور ڈیوٹی جج۔ جج وکیل عبدالرزاق سے استفسار کیا کہ کیا آج ہی تاریخ دینی ہے، جس پر وکیل نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی آج ہی تاریخ دینی ہے۔ عدالت نے مقدمے میں پرویز الہی پر فرد جرم کے لیے 21 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی جبکہ چالان کی نقول آئندہ سماعت پر چارج شیٹ کے لیے فراہم کی جائیں گی۔ دوران سماعت پرویز الہی نے کہا کہ پرویز الہی کے وکیل نے استدعا کی کہ ہم نے کچھ دیر بات کرنی ہے، ہمیں پرویز الہی سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے پرویز الہی کو کمرہ عدالت میں وکلا سے بات چیت کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے اپنے کیسز کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ توہین عدالت کی ایک درخواست تھی اور توہین عدالت کی درخواست کے بعد جو پرویز الہی توہین عدالت کی درخواست تھی اس میں آئی جی اسلام آباد کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، جو کمشنر ہے اسلام آباد کا ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی۔ وہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا اور وہ پرویز الہی کے وکلا بھی نہیں کروا رہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی کے وکلا اور پولیس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کیونکہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے اور وہ اڈیالہ جیل سے ان کو کہیں منتقل نہ کیا جائے، چونکہ وہ سفر کرنے سے بہت کترا رہے تھے۔ پولیس چاہتی ہے کہ ہمارے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کروائے پرویز الہی۔ اب پرویز الہی کو پتہ ہے کہ وہ توہین عدالت کا کیس مقرر ہو بھی گیا تو مجھے کسی نے رہا تو ہونے نہیں دینا، تو بہتر ہے میں ایک ہی جگہ پہ جتنا عرصہ ہے میں گزار لوں۔ وہ اڈیالہ جیل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور پولیس کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو پینڈنگ رکھوا کے پولیس نے جو اینٹی کرپشن کے مقدمات میں اور باقی مقدمات میں آئے روز گرفتاریاں شامل گرفتار کر کے جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں پولیس اس سے رک گئی اور وہ صرف وہ توہین عدالت کی درخواست ہے جس پر پرویز الہی کے وکلا اب کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال دوسری جانب نیب سکھر کی جانب سے 1.3 ارب روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی ہے اور یہ بڑی کارروائی ہے نیب کی جانب سے، چونکہ سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہیں اور یہ ایسی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا بزدار حکومت کے دور میں مسلم لیگ نون کے تمام ایم پی ایز یا رہنماؤں کے خلاف مقدمات تھے اور اس میں صرف ایک ہی مقدمہ تھا سرکاری زمینوں پر قبضوں کا، اور انہوں نے دھڑا دھڑ قبضے کیے تھے۔
اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو یہ کیا کارروائیاں کہ جی بھرتیوں کا کیس اور سڑکوں کے ٹھیکے کا کیس، چونکہ اور تو کچھ ہے نہیں. یہ کیا کرتے تھے، ان کے خلاف جو یہ چھوٹے موٹے الزامات تو نہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لگے، ان کے خلاف تو ہوتا تھا کہ سرکاری زمینیں کسی نے 10 ایکڑ، کسی نے 20 ایکڑ، کسی نے 50 ایکڑ زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پر پھر عدالتوں کی جانب سے ایکشن لیا جاتا تھا، عدالتیں پھر تگڑے طریقے سے اس پر ایکشن لیتی تھیں. اب آ کے سندھ میں، چونکہ مجھے یاد ہے چیف جسٹس گلزار نے یہ بات کی تھی کہ کیا سندھ میں کوئی 1 انچ زمین بھی ایسی ہے جو قبضہ مافیا کے پاس نہ ہو اور سندھ حکومت کے پاس ہو. یہ سوال کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو سندھ میں بھی یہی حالات ہیں. تو اربوں روپے کی جو زمین ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے، اور اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہر صورت جو سرکاری زمین ہے جو عوام کے مفاد عامہ کے لیے استعمال کی جائے، تو اس مقصد کے لیے یہ 1.3 ارب روپے کی زمین واگزار کروائی گئی ہے. یہ سرکاری زمین تھی. اب چونکہ زرداریوں اور شریفوں کے قبضے سے تو نیب اس وقت واگزار کروانے سے رہا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نیب ضرور کر رہا ہے. اور اس وجہ سے چونکہ افسران کو بھی بھرتی کیا گیا ہے، بڑے پیمانے پر افسران کی تعیناتیاں، حاضر سروس ہمارے اداروں سے افسران کو بھرتی کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر صورت قانون کے مطابق کارروائی، اور اس میں جو 2 بڑے گھر ہیں شریف اور زرداری خاندان، ان کو بھی بچایا جائے، اور ان کے خاص لوگوں کو، اسحاق ڈار جیسوں کو جیسے بری کیا گیا ہے، تو باقیوں کے خلاف کارروائی. قومی احتساب بیورو سکھر نے کارروائی کرتے ہوئے ضلع سکھر کے تعلقہ نارا میں جو زمین واگزار کروائی ہے، 1100 ایکڑ جنگل کی اراضی تھی، اس کو واگزار کروایا ہے. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی CP نمبر 111/15/2005 میں چیئرمین نیب اور DG نیب سکھر کو جاری ہدایات کے مطابق نیب سکھر نے جو 2009 کا کیس تھا سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں، اس کے حکم پر نیب سکھر نے جنگلات کی زمین پر تجاوزات، غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریکارڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں چھان بین کی. ضمن میں محکمہ جنگلات سکھر کے افسران ملوث پائے گئے. تفصیلی انکوائری کے دوران محکمہ ریونیو اور محکمہ جنگلات سے 62 افراد کے حق میں جنگلات کی زمین غیر قانونی الاٹمنٹ کے حوالے سے متعلقہ ریکارڈ حاصل کیا. نیب سکھر نے تمام متعلقہ وفاقی اور حکومت سندھ کے محکموں کو جنگلات کی اراضی واگزار کرانے کے اقدامات اٹھائے. نیب سکھر نے یہ کارروائی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں سمگلنگ سیاسی رہنماؤں کی احکامات یا ان کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہوتی، تو یہاں تو پھر اور کوئی کارروائی یا اور کوئی ایسا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری ملی بھگت ہے جس میں سیاسی لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسران بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اداروں کے لوگ بھی سمگلنگ میں جیسا کہا گیا تھا کہ وہ بھی شامل تھے. تو یہ ساری کی ساری جو کارروائیاں ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں. دوسری جانب چیک باؤنس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ چیک باؤنس ہوا ڈس آنر جس کو کہتے ہیں، ملک ریاض کے خلاف. اور اس مقدمے میں یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے رقم کی عوض چیک دیا تھا، اور چیک جب بینک میں پیش کیا گیا تو بینک میں کہا گیا جی کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ بند ہے، اور اس وجہ سے وہ چیک باؤنس ہو گیا. تو 489F کا مقدمہ درج کروانے کی درخواست دی گئی. یہ ملک ریاض اور ان کے ساتھ جو بیٹے ہیں علی ملک، ان دونوں کے خلاف یہ FIR درج ہوئی. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے SBCA نے، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو سندھ حکومت اور زرداری کی ہے، انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے. انہوں نے کہا کہ بیریا ٹاؤن پروجیکٹ کی تشہیر کی اجازت کے لیے 18 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد رقم کے 3 چیک دیے، تینوں ڈس آنر ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے. اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جواب طلب کر لیا کہ بیریا ٹاؤن کراچی پروجیکٹ میں اب تک سندھ حکومت کو بیریا ٹاؤن نے کتنے پیسے دیے ہیں، تو وہ پیسے تو دیے کوئی نہیں تھے، وہ پیسے تو جاتے تھے جعلی اکاؤنٹ میں، سرکار کے کھاتے میں تو جاتے تھے چیک. انہوں نے اب وہ چیک ڈس آنر سلپ لگوا کے مقدمات درج کروانا شروع کر دیا ہے. حقائق چھپانے، غلط بیانی کرنے اور ایسے چیک جنہیں بعد میں بیریا ٹاؤن کراچی کی فروخت اور اشتہارات کے لیے SBCA سے NOC حاصل کرنے کے عمل کے دوران بینک نے کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ جمع کروانے کے حوالے سے 681/2023 گلشن اقبال پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی ہے. پولیس نے FIR میں تعزیرات پاکستان 499F
420 جو فراڈ اور دھوکہ دہی کا ہے، 109 اور 34 شامل کیے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ایس پی سی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر حسین قریشی نے اپنی تحریری شکایت میں کہا کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالکان ملک ریاض اور علی ریاض نے متعلقہ اراضی کے لیے آؤٹ پلان کی منظوری کی بنیاد پر مجاز مالکان بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذریعے پروجیکٹ کی فروخت اور اشتہارات کے لیے 22 جون 2022 کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو درخواست دی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے مالکان نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ایس پی سی اے کے حق میں آئندہ تاریخوں کے 5 چیک جمع کروائے، لیکن ان میں سے 3 چیک باؤنس ہو گئے۔ شکایت گزار نے کہا کہ اس لیے قانون کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے اور یہ مقدمہ 489F کا درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو کل احتشام قادر پیش ہوئے نواز شریف کے حق میں، اور انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی صورت ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے حفاظتی ضمانت کی توسیع کا یا اپیلیں بحال ہونے کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بار بار عدالت کی جانب سے پوچھا جا رہا تھا کہ جی بتائیں آپ نے گرفتار تو نہیں کرنا، آپ کو گرفتاری مطلوب تو نہیں ہے، میں حیران تھا کہ کیا ججز کو یہ بھول گیا ہے کہ یہ سزا یافتہ ہے، یہ اب جیل حکام نے گرفتار کرنا ہے یا ریاست نے گرفتار کر کے جیل حکام کو دینا ہے۔ نیب کا کام ختم ہو چکا ہے، نیب کا اب ان کی گرفتاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نیب نے اپنی کسٹڈی میں تو رکھنا نہیں ہے۔ وہ تو جب عدالت آرڈر کرتی ہے تو پولیس کو کہتی ہے بھائی اس کو جیل چھوڑ کے ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتا ہے کہ اس کو کسٹڈی میں لے۔ تو بار بار عدالت نیب سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ نیب کا تو اب کوئی لینا دینے نہیں سارے معاملے سے، نہ ان کی ضمانت سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گراؤنڈ جو بنانی ہے تو وہ جیسے جج محمد بشیر نے لکھا کہ چونکہ نیب کو اعتراض نہیں ہے تو اس وجہ سے دائمی وارنٹ گرفتاری۔ بھائی ایک بندے نے 2 گاڑیاں توشہ خانہ سے ہڑپ کر گیا، تو عدالت کا کام ہے وہ فائل میں جو پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق دیکھے کہ کیا ایسے بندے کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیا پہلی تاریخ پہ آپ نے دائمی وارنٹ گرفتاری ختم کر دینے اور صرف اتنا لکھ دینا ہے کہ چونکہ نیب کو اعتراض نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں ان آر لا جو جسٹس سسٹم ہے۔ اب جو احتشام قادر شاہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں یہ بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے شہباز شریف کے دور میں، انہوں نے چالان جمع کروایا تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا اور پولیس والے اتنے زخمی ہوئے، ان کو اب پروسیکیوٹر جنرل نیب لگایا گیا ہے۔ کل جب وہ نواز شریف کے کیس سے پیش ہو لیا بطور پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو ابھی اس کی تو منظوری نہیں ہوئی، یہ تو پروسیکیوٹر جنرل نیب بنا ہی نہیں ہے، منظوری ہوگی تو بنے گا، ابھی تو صرف اس کی ریکمنڈیشن تھی یا اس کی تجویز تھی۔ اس پر پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کل شام کے وقت جاری ہوا۔ کل دن میں وہ نواز شریف کے کیس میں بطور پروسیکیوٹر جنرل نیب پیش ہو چکا تھا۔ یہ بھی کارکردگی بھی دیکھنی ہوگی کہ کیسے نواز شریف کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اگر تو کارکردگی بہتر ہوگی تو پھر تو ضرور۔ اب کارکردگی اتنی بہتر تھی کہ نہ صرف ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا بلکہ وزارت قانون نے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو سپریم کورٹ جج کے مساوی مراد دینے کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ کے جج کی پروسیکیوٹر جنرل نیب کو سپریم کورٹ کے جج کے مساوی مراد دینے کی منظوری دے دی ہے، چونکہ کل انہوں نے بڑا تگڑے طریقے سے نواز شریف کے حق میں کیس لڑا، اور نواز شریف کے جو وکلا تھے وہ اعظم نذیر تارڑ، چونکہ یہ ایک ہی تو گروپ کے ایک ہی تو دوست ہیں، ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے کل دوران سماعت تعریف بھی بڑی کی تھی کہ کیا بات ہے جی، پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر شاہ بہت لائق آدمی ہے، تو ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کی جو مراعات ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کرنے کی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور غریب عوام جو فاقوں سے مر رہی ہے، اور اشرافیہ کے آپ حالات دیکھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔